قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک اس وقت اس صورت میں بہت جلال میں ہیں، وہ کسی خاص بات کی طرف ہم کو لے کے چلے جا رہے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز جو کیا ہے انتہائی جلال سے کیا ہے کہ اذا الشمس کوورت وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب سورج کو لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ غبار بنا کر فضا میں چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹیاں بیکار ایسے پھرتی رہیں گی اور ان کا کوئی خبر گیر نہ ہوگا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور خوف کے مارے جمع کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر اور دریا سب ابھار دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دیے جائیں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے جلال میں ہے، اللہ تعالیٰ کتنے غضب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں بالکل قیامت کی جو باتیں بتا رہے ہیں، وہ اس میں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت ہی اہم بات کرنے والے ہیں، جس کی طرف ہمیں اللہ پاک لے کے جا رہے ہیں، اور اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ آگے جو بات کی جانے والی ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اس پر غور کیا جائے، اس پر تفکر کیا جائے۔ وہ تفکر کیا ہے؟ 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب سورج کو لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے، جب پہاڑ غبار بنا کر فضا میں چلا دیے جائیں گے، جب حاملہ اونٹیاں بیکار چھوٹی پھریں گی، ان کا کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا، اور جب وحشی جانور خوف کے مارے جمع کر دیے جائیں گے، جب سمندر اور دریا سب ابھار دیے جائیں گے، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دیے جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آخر تمہیں کس گناہ کے باعث قتل کیا گیا۔ ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں، اپنے کلچر کی طرف دیکھیں، اپنے شہروں میں دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں، ہم نے اس عورت کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے۔ ہم ان کو نہ قرآن پاک پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں، نہ ہم ان کو اسکول بھیجتے ہیں، نہ ان کو دین کا کچھ پتہ ہے، نہ ان کو آخرت کا کچھ پتہ ہے، نہ دنیا کا کچھ پتہ ہے۔ اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کہ غیرت کے نام پر ان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جب عرب کے دور میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو یہ گناہ کتنا سخت ہے، یہ گناہ اتنا سخت گناہ ہے جو عورت کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا تھا عرب میں۔ تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب تم نے بچیوں کو زندہ دفن کیا، ان کا اس طرح قتل کیا، یہ تو وہ حالت ہے کہ جب سورج کو لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے، جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں، اور جب پہاڑ غبار بنا کر فضا میں چلا دیے جائیں، جب حاملہ اونٹیاں بیکار چھوٹی پھریں گی اور ان کا کوئی خبر گیر نہ ہوگا، اور جب وحشی جانور خوف کے مارے جمع کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر اور دریا سب ابھار دیے جائیں گے، جب روحیں بدنوں سے ملا دیے جائیں گی، تو تب پوچھا جائے گا تم نے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور تم کہتے ہو ہمارے پاس زمین و آسمانی عذاب کیوں آیا ہے۔ یہ تو ایک گناہ ہے جو تم لوگ پاکستانیوں کرتے ہو، جس کا عذاب تم پر آیا ہے، اور یہ گناہ میں سے ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ کیا تم نے اپنی بچیوں کا قتل نہیں کیا؟ کیا تم نے ان کا بے گناہ خون نہیں بہایا؟ کیا ان کو اس زندگی میں زندہ درگور نہیں کر دیا؟ اور پھر اللہ کا جلال دیکھو، چاہے علماء کرام ہو یا عام عوام ہو، انہوں نے عورتوں کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے، وہ ظلم کیا ہے جس کی کوئی نظیر صرف اور صرف عرب کے اس دور میں ملتی ہے جو جہالت کا دور تھا۔ لیکن آج کے جدید دور میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، جبکہ قرآن و حدیث کے مکمل تعلیم موجود ہو۔ تو ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے کہ ہمارا کردار قرآن پاک حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اور آپ سب سے عرض ہے کہ آپ قرآن پاک سیکھیں اور قرآن پاک سکھائیں، حدیث کو سیکھیں، حدیث کو سکھائیں، اور جس چینل پہ جاؤ، جس جگہ بھی جاؤ، جہاں پر بھی علماء کرام جمع ہوتے ہیں، صرف اور صرف فرقہ واریت پہ بات کرتے ہیں۔ لوگوں میں جو گناہ ہیں، لوگوں میں جو کرائم ہیں، جو جرائم کرتے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے ظلم کرتے ہیں، ان پر کوئی مولوی بات نہیں کرتا، ظلم کے خلاف کوئی مولوی نہیں بولتا۔ اور جس دن مولویوں نے ظلم کے خلاف اور گناہ کے خلاف اپنی آواز بلند کی، اور اس معاشرے میں ظلم، گناہ اور خون خرابے کے خلاف انہوں نے جدوجہد شروع کی، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ ضرور بدلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔